بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا اور اس کے آگے کی آیتوں میں مقربین بارگاہ الہی کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذریۃً، یہ ایک نسل ہے، یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی۔ عمران دو ہیں، عمران بن یسہر بن قائس بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حنا بنت فاقودہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ عز و جل کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی، یعنی دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب عز و جل، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ ترجمہ: پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا وہ لڑکا یعنی جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فلما وضعتها، تو جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا، چونکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ عز و جل کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی، اس پر حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لہٰذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عرض کرنا منت کے پورا نہ کر سکنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو لڑکی پیدا ہونے کا افسوس تھا، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی، یہ رب عز و جل کی خاص عطا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں، یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن سے بھی بڑھ کر ہو۔ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، چنانچہ قرعہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئیں۔ وجد عندها رزقا، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا
جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مریم آیت نمبر 2 تا 15 میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ آیت ہنالک دعا زکریا ربہ سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا وہیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں۔ نمبر 2، علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو، لہذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی۔ نمبر 3، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ ترجمہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان کیا گیا۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبریل اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ملی آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے کلمے
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ سیدن، سردار۔ آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ نمبر 1 مصدق، تصدیق کرنے والا، اس کا بیان اوپر گزرا۔ نمبر 2 سید یعنی سردار۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ نمبر 3 حسوراً، عورتوں سے بچنے والا۔ حسور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے۔ نمبر 4 صالحین میں سے ایک نبی۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ، عرض کی ہے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا اے میرے رب عز و جل، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ترجمہ، عرض کی ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب عز و جل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح ہو تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ
اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا، مثلاً عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئیں۔ مزید یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کے معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ ترجمہ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو قرآن و حدیث میں آئے سب غیب کی خبریں ہیں۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈال رہے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے قرآن دازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن دازی کی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کفالت میں آ گئیں۔ قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن دازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی فرمایا کرتے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ترجمہ، لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم آیت 29 تب 33 میں آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے۔ نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1، کلمۃ اللہ ہونا۔ نمبر 2، مسیح ہونا۔ نمبر 3، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا۔ نمبر 4، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ نمبر 5، دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو نبی پاک علیہ السلام تک رہنمائی ملے گی۔ نمبر 6، بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہ السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، مریم نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا یا اللہ عز و جل، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ عورت و مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ جواب ملا کہ اسی حالت میں یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ
بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل۔ نمبر 1، پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی اور پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے اور گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی
سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے حاصل ہونے والا درس۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سے عقائد و مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ نمبر 7، محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں۔ نمبر 8، محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالا تر ہوتی ہیں۔ نمبر 9، محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ نمبر 11، محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ عز و جل کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ نمبر 12، محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ نمبر 13، محبوبان خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے۔ نمبر 14، شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں، لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہیں، یا اللہ عز و جل کے پیارے اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب عز و جل کے ہیں۔ نمبر 15، محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے۔ نمبر 16، محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے،
اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب الامن والعلا کا مطالعہ فرمائیں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے۔ گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ترجمہ: پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف سے ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایذا اور قتل کے درپے ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور پھر کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا، یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبے پر قتل کر دیا۔ لفظ مکر کے معنی
لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود اور کسی قبیح غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے گا، اور اب چونکہ عربی میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا ہے اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں مذکور ہوا ہے وہاں وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ: یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1 توفا یعنی پوری عمر کو پہنچانا، نمبر 2 اپنی طرف اٹھا لینا، نمبر 3 کافروں سے نجات دینا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ اب ہم ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات توفا ہے۔ مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہیں، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفا کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافعو کا کے درمیان میں واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر، یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھیں اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے حجرے میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرغے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ چوتھی بات ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہیں۔
کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں سزا تو قتل، قید اور جزیہ لازم ہونا ہے، اور آخرت کا عذاب دوزخ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ عز و جل کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ لہٰذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو جب حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ ترجمہ: اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ: پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو
اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں۔ یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا معنی سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ سنیے، جب سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دستے مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں، اور حضور پر نور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ مباہلہ کس میں ہونا چاہیے؟ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مناظرہ سے اوپر درجہ مباہلہ کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی۔ دوسرے یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ لہٰذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی شافعی اختلافی مسائل میں نہیں۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ ترجمہ، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں،
اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ اور کسی کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر سمجھتے۔ اختلاف ختم کرنے کا عمدہ طریقہ، اس آیت میں اختلاف ختم کرنے کا عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے آپ علیہ السلام عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے سرکار علی وقار علیہ السلام کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے؟ تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا؟ بزرگوں پر ہونے والے اعتراضات کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزام دور کرنا سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔ علم تاریخ کی اہمیت، اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں ہی علم اسماء الرجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے۔ نیز قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا، کسی مستند عالم کی رہنمائی میں تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ترجمہ: سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہا انتم ہؤلاء، سن لو تم وہی لوگ ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ علیہ السلام کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے۔ اس کے باوجود تم حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے
اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ترجمہ: بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں۔ اوپر کی آیات میں بیان ہوا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانہ نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی ہیں۔ آیت ان اولی الناس بابراہیم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے، چنانچہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام سے قریب نہ ہو سکا کیونکہ وہ کافر تھا۔ نمبر 2، مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، چنانچہ اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے حج، قربانی، ختنہ، داڑھی وغیرہ، یہ سب ابراہیمی سنتیں ہیں، اور ان یہود و نصارہ کے دین میں نہیں ہیں، تو صرف مسلمان ابراہیمی ہوئے۔ نمبر 3، بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت و تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔